حضرات محترم، قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ سے کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، فرمایا بے شک سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے۔ اور وہ کیسا گھر ہے؟ فرمایا وہ مبارکاً وہدی للعالمین، فرمایا وہ بڑا مبارک گھر ہے، بڑا عظمت والا گھر ہے، اور تمام جہانوں کا سردار جو ہے وہ گھر ہے۔ جیسے کسی محکمے کا کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا جو گھروں میں سے سب سے بہترین گھر ہے وہ فرمایا مکہ کے اندر ہے، اور اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ حضرات محترم، یہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ بڑا مبارک گھر ہے اور تمام گھروں کا وہ سردار ہے، تمام گھروں کا وہ سردار ہے۔ تو حضرات محترم، کیونکہ یہ شوال، ذی القعدہ اور ذوالحج یہ ایسے مہینے ہیں جن کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، ان مہینوں کے اندر بیت اللہ شریف کی عظمت، فضیلت، مدینہ المنورہ کی عظمت، فضیلت اور حج کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم جو بیان کریں گے وہ بیت اللہ شریف کی عظمت اور اس کی فضیلت، اور بیت اللہ شریف کو کس طرح تعمیر کیا گیا ہے وہ بیان کریں گے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ برکت والا گھر ہے، اور لوگوں کے لیے یہ ہے، یہ سردار گھر ہے، لوگوں کے لیے یہ سردار گھر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس گھر کو کیسے بنایا؟ سب سے پہلے جو زمین تھی وہ پانی ہی تھا ہر طرف، جہاں زمین کا معرض وجود ہے یہاں پانی ہی تھا ہر جگہ کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے بیت المعمور آسمان کے اوپر جو ہے فرشتوں کے لیے ایک گھر اللہ نے بنایا، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اس گھر کے اندر جو ہے فرشتے اس گھر کا طواف بھی کرتے اور اس گھر کی عبادت، گھر کے اندر عبادت بھی کرتے۔ اور زمین کے اوپر جہاں پانی تھا اس کے اوپر بھی فرشتے جو ہے وہ تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے زمین کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر ایک جھاگ جو ہے وہ بنائی، پانی کے اندر جو جھاگ پیدا ہوتی ہے، اس جھاگ کو بنایا، اور اس جھاگ کو اس جگہ کے اوپر بنایا گیا جو پانی کا سینٹر تھا، جو پانی کا سینٹر تھا، یعنی شمال، مغرب، جنوب، ہر طرف سے جو ہے ایک برابر جو ہے، اگر کھینچا جائے تو ہر طرف سے برابر ہے۔ تو حضرات محترم، اس درمیان کی جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جھاگ کو پیدا کیا، اور اس جھاگ کو پھر جو ہے ہر طرف مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف پھیلا دیا، اور اس جگہ کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ زمین بن گئی۔ جب اس جھاگ کو پھیلایا گیا تو وہ زمین بن گئی، اور زمین کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے فرشتوں تمہارے لیے بھی یہاں ایک گھر بناتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے عرض کیا یا رب کریم، جیسے فرشتے آسمان کے اوپر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہاں ایک گھر ہونا چاہیے زمین کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ، اس جگہ کے اوپر بناؤ جہاں پر میں نے جھاگ کو پیدا کیا، یہ تمام زمین کا جو ہے درمیانی حصہ ہے، سینٹر ہے، اس جگہ کے اوپر وہ بالکل بیت المعمور کے بالکل عین نیچے جو ہے اس گھر کو فرمایا، اس گھر کو بناؤ۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے اس گھر کو بنایا، موتیوں کے ساتھ بنایا گیا۔ یہ گھر جو ہے موتیوں کے ساتھ بنایا گیا، اندر والے جو ہے باہر والوں کو دیکھ سکتے تھے، باہر والے اندر والوں کو دیکھ سکتے، اس گھر کا طواف فرشتے کرتے۔ اور یہ جو گھر ہے یہ اس وقت بنایا گیا جب روئے زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں تھا، انسان تو دور کی بات ہے، جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی ابھی تک دنیا کے اوپر نہیں آئے تھے۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ فرشتوں نے اس گھر کو بنایا موتیوں سے۔ تو وقت گزرتا گیا تو اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام جب تشریف لائے زمین کے اوپر، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، میرے پیارے آدم میرا گھر بناؤ زمین کے اوپر۔ اور کہاں بنانا ہے؟ جہاں پر پہلے گھر بنایا گیا ہے موتیوں کے ساتھ،
اس گھر کی دوبارہ تعمیر کرو۔ اس گھر کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس گھر کی تعمیر کی، اور فرشتوں نے ان کی مدد کی، یعنی فرشتے جو ہے وہ پتھر اٹھا کر لاتے، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بنیادوں کے اوپر جو ہے اس پتھر کو رکھ دے، اور اس گھر کو جو ہے جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ اور پتھر کس قدر سخت سے کس قدر کہ 30 لوگ جو ہے اس پتھر کو اٹھاتے، اس قدر وزنی پتھر تھے۔ تو حضرات محترم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی، اللہ رب العزت کا گھر تعمیر ہو گیا۔ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف اللہ رب العزت سے التجا کی گئی جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یا رب کریم، میں نے تیرے گھر کو بنا دیا ہے، اب اس کی مجھے اجرت دے، اب اس کی مزدوری دے، مجھے کچھ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، میرے پیارے آدم، جب تو اس گھر کا طواف کرے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تو میرے گھر کا طواف کرے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو عرض کیا یا رب کریم اس کے اندر اور اضافہ فرما، کیونکہ نبیوں کے دل جو ہے وہ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ عرض کیا یا رب کریم اس کے اندر اضافہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے آدم، تیری اولاد میں سے جو بھی اس گھر کا طواف کرے گا میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، ان کی بھی میں مغفرت فرما دوں گا، ان کی بھی بخشش کر دوں گا۔ تو عرض کیا یا رب کریم اس کے اندر اور اضافہ فرما دے، اس کے اندر اور اضافہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے پیارے آدم، جو اس گھر کا طواف کرے گا اور جس کے لیے وہ دعا مانگے گا، جس کے لیے وہ دعا مانگے گا، یہاں بیت اللہ کے اندر آئے گا اور بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر جس کے لیے وہ دعا مانگے گا، اپنے بھائی کے لیے، اپنی ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، فرمایا جس کے لیے بھی وہ دعا مانگے گا، فرمایا سب کی میں بخشش کر دوں گا، سب کے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یعنی سب سے پہلے تو فرمایا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر عرض کیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے جو اس کا طواف کرے گا ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر عرض کیا تو اللہ نے فرمایا جو جس کے لیے وہ دعا کریں گے ان کی جو ہے دعا کو بھی قبول کر کے ان کے حق کو ان کے بھی مغفرت کر دوں گا، جس کے لیے دعا کریں۔ تو حضرات محترم وقت گزرتا گیا، یہ جو گھر ہے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، یہ دوسری مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ فرشتوں نے اس گھر کو بنایا، دوسری مرتبہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتے گزرتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہاں طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح آیا تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے اس گھر کو جو ہے اٹھا لیا آسمانوں کے اوپر، اس گھر کو اٹھا لیا گیا آسمانوں کے اوپر۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا۔ جب جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بھی حکم دیا کہ اے میرے پیارے خلیل میرے گھر کو بناؤ، میرے پیارے خلیل میرے گھر کو بناؤ۔ کس جگہ بنانا ہے؟ کیونکہ وہاں تو کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جب اللہ کے گھر کو اٹھا لیا گیا، طوفان نوح نے ہر چیز کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، تو وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں تھی، ایک ٹیلہ تھا، لوگ آتے اس ٹیلے کو دیکھ کر چلے جاتے، اس کی زیارت کر کے چلے جاتے، اس کا طواف کر کے چلے جاتے، یعنی وہاں اللہ کا گھر موجود نہیں تھا، بنیادیں تک بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی۔ مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیارے جبرائیل وہاں جاؤ اور ان بنیادوں کو ظاہر کرو جہاں پہلے میرا گھر موجود تھا۔ اور ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر سایہ کر دیا گیا اور اس سائے کے مطابق جو ہے وہاں اللہ کا گھر بنایا گیا کہ یہاں پہلے گھر تھا۔ اور مختلف روایات کے اندر آتا ہے، ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ تیز آندھی چلی اور جو ہے وہ بنیادیں دوبارہ ظاہر ہو گئیں، یعنی مختلف روایات کے اندر آتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس گھر کو بنایا۔ تو حضرات محترم اس سے پہلے کہ انہوں نے گھر کو بنایا
اسی طرح جو وقت چلتا گیا تو جو بھی اس گھر کا طواف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ان کے بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو جناب ابراہیم نے ان کی بنیادیں رکھی۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی مدد کس نے کی؟ ان کی مدد ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ نبی جنا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضرات محترم انہوں نے ان کی مدد کی، وہ بھی پتھر اٹھاتے اپنے باپ جناب ابراہیم کو دیتے اور پھر ان کی بنیادیں جو ہے وہ ظاہر ہو گئیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس گھر کو جو ہے بنایا گیا۔ تو حضرات محترم وقت چلتا گیا، وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے اس گھر کو جو ہے بنا دیا، اس گھر کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ تو اس گھر کو جو بنانے والے ہیں وہ کس قدر لوگ تھے، کتنی مرتبہ جو ہے وہ گھر بنا۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ 6 مرتبہ اس کو بنایا گیا، اللہ کے گھر کو 6 مرتبہ بنایا گیا۔ اور کس طرح بنایا گیا کہ علامہ نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں، مسلم شریف کے شارح ہیں، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو 6 مرتبہ جو ہے بنایا گیا، اس کی تعمیر 6 مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلے فرمایا اس گھر کو فرشتوں نے بنایا، اور اس کے بعد فرمایا جناب آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے بنایا۔ چوتھی مرتبہ جو ہے اس گھر کی جو تعمیر ہوئی وہ قریش نے کی، قریش نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ اور 5ویں مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ اور 6ٹھی مرتبہ اس گھر کی جو تعمیر ہوئی وہ حجاج بن یوسف نے کی، جو آج بھی وہاں پر قائم دائم ہے۔ یعنی یہ جو گھر ہے یہ حجاج بن یوسف کے دور کا بنایا ہوا ہے۔ اور جو حتیم ہے ساتھ، یہ بھی ایک اللہ کا گھر کا حصہ ہے، لیکن اس کو ساتھ شامل نہیں کیا گیا۔ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر انہوں نے علماء سے فتویٰ لیا کہ میں اس کو بھی شامل کر دوں، علماء سے فتویٰ لیا گیا، لیکن علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر آپ آج اس گھر کو یہاں سے شامل کریں گے حتیم کو بھی اندر، تو فرمایا کہ پھر یہ بادشاہوں کے کھلونے بن جائیں گے، یہ اللہ کا جو گھر ہے یہ بھی کھلونا بن جائے گا، اس لیے پھر انہوں نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا جیسے یہ حتیم ایک طرف ہے، پہلے بھی یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے کہ اب جو ہے اب بھی ایسے ہی چلتا رہے گا، ہے وہ بھی جو ہے اللہ کے گھر کا حصہ، لیکن فرمایا اس کو کھلا ہی رہنا دیا جائے۔ تو حضرات محترم 6 مرتبہ جو ہے اس کی تعمیر کی گئی۔ جب انہوں نے تعمیر کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو ہے التجا کی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا مکان بناؤ، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کس لیے بنانا تھا؟ بنانا اس لیے تھا کہ وہاں تیری عبادت کی جائے، وہاں تجھے یاد کیا جائے، وہاں تجھے راضی کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت جب یہ بنا لیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر دعا کی، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دعا کی کہ یا رب کریم میں نے اب اس گھر کو بنا دیا ہے، میں نے اس گھر کو تعمیر کر دیا ہے، اب تعمیر تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن اب اس کو آباد کرنے والا بنا دے، اب اس کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو حضرات محترم جب دعا قبول ہو گئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی تشریف لائے، پھر آپ نے اس گھر کو جو ہے پاک کیا، صاف کیا، یہاں پہلے بت تھے۔ تو حضرات محترم یہ 6 مرتبہ جو ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ آج تو صرف بیت اللہ شریف کی فضیلت ہے کہ اس گھر کا جو طواف کرے گا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو اس گھر کے طواف کے ساتھ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگلے جمعے کے اندر ہم جو ہے حج کی فضیلت اور اس کے فضائل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد